اب دب نہ پائے گی کبھی تکبیر کی صدا، اکبر نے ڈال دی ہے جوانی اذان میں۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اس فانی زندگی کو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں اور اس کے عوض ابدی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ خدا کی خوشنودی کی خاطر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور باطل قوتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے خدا کی معرفت اور احکام خدا بندی کی ترویج کرتے ہیں۔ کربلا میں بھی معرفت خدا بندی رکھنے والوں اور راہ حق کے متلاشیوں کی امتحان گاہ تھی، جس نے حق و باطل کو قیامت تک کے لیے جدا کر دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو باطل قوتوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا درس دیا۔ کربلا وہ عظیم درسگاہ ہے جہاں ہر انسان کے لیے جو جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتا ہو اور جس نوعیت کا ہو اسے درس ملتا ہے۔ ہاں، ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا، کربلا۔ یہاں تک غیر مسلم، ہندو، زرتشتی، مسیحی بھی کربلا ہی سے درس لے کر اپنے اہداف کو پہنچتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے ریگستان میں حق اور حقانیت کو مقام محمود تک پہنچایا، قیامت تک ظلم و ظالم کو رسوا کر دیا۔ اگرچہ مادی اور ظاہری آنکھوں کے سامنے حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا میں شکست ہوئی، لیکن حقیقت میں اور آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جانے والوں کی نظر میں حسین ابن علی علیہ السلام کامیاب و سرفراز رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حر نے اپنی آنکھوں سے فتح شکست کو دیکھ لیا تو فوج یزید سے نکل گئے۔ ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا۔ جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ کربلا کی درسگاہ میں ہر انسان کے لیے مخصوص معلم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس عظیم درسگاہ میں 6 ماہ کے بچے سے لے کر 90 سال کے افراد بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین اور عورتیں کے لیے ایسی مائیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ان میں سے کسی کی گود اجڑ گئی تو کسی کا جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت ہوا۔ ایسی خواتین بھی دیکھیں کہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کے بعد حتیٰ ان پر روئی بھی نہیں۔ بچوں کے لیے علی اصغر علیہ السلام، نوجوانوں کے لیے شہزادہ قاسم علیہ السلام اور جوانوں کے لیے علی اکبر علیہ السلام، بوڑھوں کے لیے حبیب ابن بظاہر اور دوسرے افراد ہیں۔ عورتوں کے لیے علی کی شیر دل شہزادیاں زینب و کبریٰ علیہ السلام، ام کلثوم علیہ السلام اور دوسری خواتین معلمان راہ سیادت ہیں۔ یہ وہ کردار کے نمونے ہیں جنہوں نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس عظیم درسگاہ سے فیض یاب کروایا۔ معصوم بچوں سے لے کر کڑیل جوانوں تک، بوڑھوں سے لے کر عورتوں تک، سبھی نے وہ کارنامے انجام دیے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا روشن باب بن گئے۔ کربلا کے میدان میں ایک جوان ایسا بھی تھا جو سیرت و صورت اور گفتار و کردار میں شبیہ پیغمبر تھا۔ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے اس کائنات میں ایسی قربانی پیش کی کہ تمام دنیا دنگ رہ گئی۔ آپ ایسے باپ کے فرزند تھے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز تھا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بن گئے۔ اس عظیم باپ کا فرزند تھا جس نے دنیا والوں کو جینا سکھایا اور باطل قوتوں کے سامنے قیام کرنا سکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے۔ ایک فرزند جدا ہو گیا تو علم نبوت سے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، لیکن فراق پسر میں اس قدر گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ صبر ایوب اس وقت ختم ہوا جب عزت نفس کا معاملہ پیش آیا، لیکن قلب حسین علیہ السلام پر قربان کے اکبر جیسے کڑیل جوان فرزند کو جو شبیہ رسول، رشک یوسف اور فخر جناب اسماعیل تھے، شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی صورت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرزند عطا کیا جو سیرت و صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت لیلہ عروہ بن مسعود ثقفی کی بیٹی تھی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں ابو الفرج نے مغیرہ سے روایت کی کہ ایک دن امیر معاویہ نے اپنی خلافت کے دور میں سوال کیا کہ خلافت کے لیے لائق سب سے زیادہ کون شخص ہے، تو خوشامدی دربار کے کہنے لگے ہم تو آپ کے علاوہ کسی اور کو خلافت کے لائق نہیں سمجھتے۔ تو معاویہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں،
بلکہ سب سے زیادہ خلافت کے لیے لائق علی ابن الحسین یعنی علی اکبر ہے، جس کا نانا رسول خدا ہے، جو شجاعت بنی ہاشم، سخاوت بنی امیہ اور دیگر خوبیوں کا حامل ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، ہر وقت اپنے والد گرامی کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے۔ آپ بھی دیگر جوانان بنی ہاشم کی طرح عازم کربلا ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پر قریب الوقوع موت کے حوالے سے اپنے اصحاب سے گفتگو کی، تب کڑیل جوان بیٹے نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ تو باپ نے جوان بیٹے کے سوال پر فرمایا، بیٹے ہم حق پر ہیں۔ تب اس جوان نے کہا، بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کیا پرواہ کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام شہادت کے عظیم درجہ پر فائز ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ روز عاشور جوانان بنی ہاشم کی طرح جناب علی اکبر علیہ السلام نے بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے بابا سے اجازت طلب کی۔ اپنی پھوپھی زینب کی اجازت پر امام حسین علیہ السلام نے بھی اجازت دے دی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام جب میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تو مہربان باپ نے ایک مایوسانہ نگاہ اس جوان پر کی اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، اس قوم پر گواہ رہنا کہ ان کی طرف مبارزہ اور جنگ کے لیے ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلق و گفتار و کردار میں تیرے نبی سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ جب ہم نبی کی زیارت کے لیے مشتاق ہوتے تو اس جوان کے چہرے پر نظر کرتے ہیں۔ خدایا اس زمین کی برکتیں روک لے اور انہیں متفرق اور پراگندہ کر دے۔ ادھر جناب علی اکبر علیہ السلام کربل کے میدان میں خورشید تابان کی طرح افق میدان پر طلوع ہوئے اور کچھ عرصہ میدان کو اپنے نور کی شعاع سے جو جمال پیغمبر کی خبر دیتا ہے منور کیا۔ دیکھنے والے ان کے جمال سے فریقتاً ہو گئے اور ہر نظر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے میدان کربلا میں فوج یزید کے سامنے یہ رجز پڑھا، میں علی ابن الحسین ہوں، کعبہ کی قسم نبی سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، میں تمہیں تلوار سے ماروں گا یہاں تک کہ وہ ٹیڑھی ہو جائے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام دشمنوں پر حملہ کرتے رہے اور بدبختوں کو جہنم واصل کرتے رہے، جس طرح رخ کرتے لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، مگر سورج کی گرمی، پیاس کی شدت اور زخموں کی کثرت نے آپ کو تھکا دیا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام میدان سے واپس بابا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، بابا پیاس کی شدت ہے، اگر ممکن ہو تو ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے۔ بیٹے کی آخری تمنا باپ پوری نہ کر سکا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اشک بھری آنکھوں کے ساتھ فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر جنگ کرو، بہت جلد نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اپنے کوثر سے سیراب کر دیں گے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک جناب علی اکبر علیہ السلام کے دہان مبارک میں رکھی، لیکن کس طرح پیاس بجھتی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام خود 3 دن کے پیاسے تھے۔ بیٹے نے کہا، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام ایک دفعہ پھر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج کو علی مرتضیٰ کی یاد تازہ کرائی، لیکن دشمن جو تعداد میں بہت زیادہ تھے چاروں طرف سے آپ پر حملہ آور ہوئے۔ کتاب عوامل تاریخ تبری میں ارشاد بیان ہوا کہ مرد بن منکز نے کہا کہ میں تمام عرب کا گناہ گار ہوں گا اگر اس کے باپ کو اس کی جدائی کا داغ نہ دوں، اور یہ کہہ کر اکبر کی سمت بڑھا اور تلوار سے فرقد اقدس پر ایسا وار کیا کہ خون بہنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے پر سنبھلا نہیں گیا تو اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ گھوڑا ظالموں کے نرگے میں اس طرح گھرا ہوا تھا کہ میدان سے اکبر کو لے کر جانا مشکل تھا، کیونکہ باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود تھے۔ تمام ارباب مقاتل نے تحریر کیا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام پر چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگیں اور جس میں اطہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب زین سے زمین پر آئے اور آواز بلند کی، بابا میرے سرہانے میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پلانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں آب کوثر سے بھرا جام لائے ہیں اور اب اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، اور فرما رہے ہیں، الاجل الاجل، اے میرے لال اب جلدی کر، ہم تیرے لیے بھی ایک جام لائے ہیں، آجا تو بھی پی لے۔ صاحب بہار الانوار علامہ مجلسی فرماتے ہیں،
کہ حبیب ابن مسلم کا بیان ہے، میں نے دیکھا ایک نورانی پیکر خاتون خیموں سے دوڑتی چلی آ رہی ہے، دل میں غم زباں پر نالے، اور یہ بین جاری تھے، یا حبیبہ، یا ثمراتی فوادہا، یا نور آئینہ۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ جواب ملا یہ زینب کبریٰ ہے، امیر المومنین کی بیٹی اور حسین ابن علی کی بہن ہے۔ یہ خاتون لاش اکبر کے قریب آئی اور اپنے آپ کو لاشے پر گرا دیا۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ حضرت اکبر کی لاش پر امام حسین سے پہلے پہنچی تھی۔ پھر امام حسین نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور خیموں کی طرف لوٹا دیا۔ اس کے بعد جوانان بنی ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے عزیزو آؤ اور جوان بیٹے کی میت اٹھانے میں حسین کی مدد کرو۔ جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے اور اکبر کی لاش قتل گاہ سے اٹھا کر لائے اور گنج شہیدہ میں لا کر رکھ۔ مالیہ سبتین میں نقل ہوا کہ بعد شہادت علی اکبر علیہ السلام امام حسین مخدرات عصمت و طہارت کے خیموں کی طرف آئے۔ بابا کو دیکھ کر حضرت سکینہ باہر آئیں اور مولا کی خدمت میں عرض کیا بابا میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کی آنکھیں ابل رہی ہیں، گویا اس دنیا کو خیر بات کہہ دیں گے، میرا بھائی کہاں ہے؟ امام رونے لگے اور فرمایا سکینہ جان تیرا بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو شہید کر دیا گیا۔ سکینہ فریاد کرنے لگی واخا وعلیہا۔ شبیر نے رو رو کے پکارا علی اکبر، یوں چھوڑ کے نہ جاؤ خدارا علی اکبر، ہم جیتے رہیں اور تمہیں آئے شہادت، کیسی ہے قیامت بابا کو نہیں تیرے گوارا علی اکبر۔ بی بی سکینہ چاہتی تھی کہ وہ قتل گاہ کی طرف جائے۔ امام نے فرمایا میری بیٹی تقوی اختیار کرو، اس مصیبت عظمیٰ پر صبر کرو۔ تو سکینہ نے عرض کی بابا میں کیسے صبر کروں جبکہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا اور میرا بابا یہ کو تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔ امام صادق اپنے گھر میں حضرت علی اکبر کے لیے مجلس برپا کرتے تھے اور اس طرح مصائب پڑھا کرتے تھے اے علی اکبر آپ پر ہماری جانیں قربان جائیں، آپ کس طرح باپ کے سامنے میدان کارزار کو سدھارے۔ امام حسین آپ کے فراق میں مسلسل آنسو بہاتے رہے، جب تنہا رہ گئے تب بھی تمہیں پکار پکار کر آواز دیتے رہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ شہادت علی اکبر کے بعد امام حسین ایسی آواز میں گریہ بلند کرتے کہ اب تک کسی نے آپ کا اس طریقے سے رونا نہیں سنا تھا۔ میدان کربلا میں آفتاب کربلا غروب ہو گیا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی روح پر واز کر کے اور آپ حوض کوثر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب اس کوثر سے سیراب ہوئے۔ آپ کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تیرے بعد دنیا اور دنیا کی زندگی پر خاک ہو۔ عاشوراء کے دن بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے جناب علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے، اور زیارت شہدائے معروفہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنی پاک جوانی دین مقدس اسلام کی سربلندی پر قربان کر دی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر اسلام کے لیے جوانوں کی ضرورت ہو تو جوان اپنی جوانی کو قربان کرنے سے دریغ نہ کریں۔ یوں کربلا کے میدان سے جوانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اگرچہ جوان باقی رہ گئے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے صبح عاشور اذان دے کر قیامت تک ایک آفاقی پیغام فضاؤں اور ہوا کے حوالے کر دیا جو آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اذان علی اکبر کی یاد تازہ کرا رہا ہے اور حق شناس انسانوں کو باطل قوتوں کے مقابلے میں اٹھنے اور قیام کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ اپنی یہ ویڈیو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، اے رب جہاں پنجتن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولائے اون و محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، یا رب تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے، مفلس پہ زر و لال جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، پابند رسن زینب و کلثوم کا صدقہ، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے،
جو مائیں بھی روتی ہیں بے یاد علی اصغر، ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے۔ جو حق کے طرف دار ہوں وہ ہاتھ عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر۔ قسمت کو فقط خاک شفا بخش دے مولا، میں یہ نہیں کہتا مجھے لال و گہر دے۔ آنکھوں کو دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو نجف تک بھی کبھی اذن سفر دے۔ جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے۔ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے ظاہر اسے کر دے۔ منظور ہے خوابوں میں آقا کی زیارت، پرواز کی خواہش ہے نہ جبریل کے پردے۔ جس در کے سوالی ہیں فرشتے بھی بشر بھی، آوارہ منزل ہوں مجھے بھی وہیں در دے۔ جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو کٹ کے بھی اونچا ہی نظر آئے وہ سر دے۔ خیرات در شاہ نجف چاہیے مجھ کو، سلمان و ابو ذر کی طرح کوئی ہنر دے۔ صحراؤں میں عابد کی مسافت کے صلے میں، بھٹکے ہوئے زہرا کو ثمردار شجر دے۔ سر پر ہو صدا پرچم عباس کا سایہ، محسن کی دعا ختم ہے اب اس کو اثر دے۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ جان آقا سن قربان